رمضان کی رات ہے، 21ویں رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے نکلے اور آپ نے نماز پڑھائی، تراویح کی نماز، تہجد کی نماز آپ نے پڑھائی، عشاء کے فوراً بعد پڑھائی جو بہت دیر تک چلتی ہے۔ آپ نے ایک دن کا ناگا کیا، پھر ایک اور رات میں آپ گئے، پھر آپ نے نماز پڑھائی، میرے بھائیوں تقریباً آدھی رات تک چلی۔ پھر تیسری رات آپ نے جب نماز پڑھائی، صحابہ کرام کی بھیڑ لگ گئی، مسجد کھچاکھچ بھر گئی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے تیسرے دن یہ تہجد، یہ تراویح کی نماز اتنی دیر تک پڑھائی کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں سحری کا ٹائم نہ نکل جائے، سحری کھانا نہ بھول جائے اللہ کے نبی، اور کہیں فجر کی اذان کا وقت نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات نماز پڑھائی، اس کے بعد پھر آپ چوتھی رات میں نہیں نکلے۔ صحابہ کرام انتظار کرتے رہے، آپ نے حجرے سے حکم دے دیا جس کو پڑھنا ہو اپنی اپنی پڑھ لے، یا جس کو جماعت کرنا ہے چند لوگوں کو اکٹھا کر کے کوئی امام بن جائے، کسی کو اپنے گھر جانا ہے تو اپنے گھر میں کھڑا ہو کر اپنے بیوی بچوں کو اپنے پیچھے کھڑا ہو کر پڑھا لے، اب میں نہیں نکلوں گا۔ دوسرے دن اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا، آئے میرے صحابیوں، 21ویں 23ویں 25ویں رات کو میں نے نماز پڑھائی، تمہارا شوق میں نے دیکھا بڑھتا جا رہا ہے، یہ نماز اس لیے پھر میں چوتھی رات میں باہر نہیں نکلا پڑھانے کے لیے، مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین نہ آ جائیں اور اس نماز کو فرض قرار نہ دے دیں، اس نماز کو فرض قرار نہ دے دیں، کہیں یہ تہجد تمہاری اوپر فرض نہ کر دی جائے، کہیں یہ تراویح فرض نہ کر دی جائے، اس لیے میں نکلا ہی نہیں، اس لیے نہیں نکلا کہ اگر یہ فرض ہو جاتی اور پھر بعد میں تم اس کو چھوڑ دیتے تو میری امت فرض کو چھوڑنے کی وجہ سے جہنم کی مستحق ہو جاتی۔ غور کرو، جس نماز کو نبی اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے تھے، الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس نماز کو 3 دن جماعت کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، لیکن چوتھے دن آپ تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھانے نہیں نکل رہے ہیں۔ پوچھا کیوں نہیں آئے؟ کہا اس ڈر سے نہیں آیا کہ اللہ کہیں فرض نہ کر دے، اور فرض کر دے تو کہیں تم پڑھ نہ پاؤ اور جہنم میں چلے جاؤ۔ یہ نبی کی محبت، یہ نبی کی رحمت ہے اپنی امت کے اوپر، یہ نبی کی محبت اور رحمت بتلا رہی ہے۔ میرے بھائیوں کی نبی کو کیسا پیار تھا اپنی امت سے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری امت کوئی فرض چیز چھوڑ کے جہنم میں جائے، وہ نہیں چاہتے۔ ہم اندازہ لگائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، مصیبتیں ہم نے اپنے اوپر مول لے لی ہیں۔ جو آسانیاں نبی نے بتائی ہیں ان آسانیوں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ کتنی آسانی، کتنی آسانی! ذرا تصور کرو کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول میں تو برباد ہو گیا۔ اور سنو صحابی کیا کہہ رہے ہیں، ہلک تو یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیا۔ ایک صحابی، اب مسئلہ بھی سنتے جاؤ، روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مل لیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اوف، چلیے بیوی سے ملے ہو روزے کی حالت میں، بیوی سے ملنا غلط نہیں ہے لیکن روزے کی حالت میں ملنا جرم ہے، اس لیے بیوی تو ٹیمپریری حرام ہو چکی ہے تمہارے اوپر، جب تک تم یہ پینالٹی نہیں دو گے، یہ جرمانہ نہیں دو گے، جرمانہ دے دو بیوی ہو جائے گی، اور جب تک یہ جرمانہ نہیں دیتے ہو بیوی سے الگ رہو گے۔ تو کہا کہ پینالٹی کیا ہے، کفارہ کیا ہے، جرمانہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک غلام آزاد کرو۔ غلام، پہلے زمانے میں غلام چلتے تھے، لوگوں کو خریدا جاتا تھا، لڑکیوں کو بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا۔ لڑکوں کو ہم خریدتے تھے ان کو غلام کہتے تھے، اور لڑکیوں کو جن کو خریدا جاتا تھا ان کو لونڈی کہا جاتا تھا۔ اب نہیں چلتا ہے، وہ سب ختم ہو گیا۔ تو کہا کہ یہ غلام آزاد کرو۔ اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول غلام آزاد کرنے کی طاقت میرے اندر کہاں، ہم تو خود ہی دوسرے کی غلامی کرتے رہے پوری زندگی، ہم کہاں سے غلام خرید کے آزاد کریں گے؟ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، میرے پاس دوسرا آپشن بھی ہے۔ کہا کیا؟ 60 روزے رکھو
7 नहीं, 7 नहीं, 60, 60 रोजे रखो, और वो भी कैसे? कंटिन्यू, शहरैनी मुतताबिईन, मुसलसल, कंटिन्यू, लगातार, बीच में एक भी नहीं छूटना चाहिए। और एक भी बीच में छूट गया, मान लीजिए 55 रख लिए, 55, एक छूट गया, छोड़ दो, चलो आराम कर लो, 5 ही तो रह गए, बाद में रख लेंगे, एक दिन आराम कर लो। एक दिन जहां छोड़ दिया 55 बेकार, अब फिर से रखो 1 से 60। हाँ, अगर बुखार आ गया, दर्द हो गया, कोई मजबूरी हो गई, शरई उज्र जिसको कहते हैं, शरई भी उज्र, अगर कुछ हो गया तो अलग बात है, लेकिन कोई उज्र नहीं है और आपने आराम करने के लिए एक दिन छोड़ दिया, नहीं एक दिन आराम कर लेंगे, 5 रह गए, बाद में पूरे कर लेंगे, अगर अपनी मर्जी से छोड़ दिया तो बेकार, सब बेकार। तो कहा कितने रोजे रखूं? कहा 60। कहा अल्लाह के रसूल ये भी हिम्मत नहीं है। कहा क्यों? कहा एक रोजे का तो हाल देखिए, बर्दाश्त नहीं हुआ, अपनी बीवी से मिल बैठा, आप कह रहे हैं 60 रोजे रखिए। सूखा पतला दुबला आदमी कहां से रखूंगा 60 रोजे? ये भी ताकत नहीं है मेरे अंदर। आपने कहा मेरे पास तीसरा ऑप्शन भी है, थर्ड ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन। थोड़ा सा बीच में मत उठिए आप लोग, डिस्टर्ब होता है, थोड़ा सा और वक्त दे दीजिए मुझे, बड़ी अच्छी बात बताने जा रहा हूं आपको, नबी की रहमत मुसलमानों के साथ। का तीसरा ऑप्शन क्या कहा बताइए, जल्दी बताइए अल्लाह के रसूल। आपने कहा 60 मिस्कीनों को, फकीरों को, गरीबों को खाना खिलाओ, उनको पेट भर के खाना खिला दो, 60 मिस्कीनों को। अब याद रखना 60 खिलाना है, चाहो तो एक दिन में खिला दो, चाहो तो एक एक करके 60 दिन खिलाओ, चाहो तो 10-10 करके 6 दिन खिलाओ, ये आपके ऊपर है, सहूलत है। लेकिन जब तक 60 पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक आप अपनी बीवी से मिल नहीं सकते हो। अगर आपको जल्दी मिलना है 60 को एक दिन खिला दो, कल मिल लो, आज खिला दो, शाम को मिल लो। नहीं है इतनी ताकत, रोज एक को खिला सकते हो तो एक एक खिलाओ, 60 दिन अलग रहना पड़ेगा अपनी बीवी से, और जब 60 पूरे हो जाएंगे तब खिलाओ, तब जाओ अपनी बीवी से मिल लो, उसको बुला के लाओ। कहा अल्लाह के रसूल कितने फकीर? 60। हाँ। आपने कहा क्या सोच रहे हो? कहा अल्लाह के नबी आपको मेरा हाल मालूम नहीं है। कहा क्या है? कहा मेरे घर का हाल यह है कि अगर सुबह खा लूं तो शाम को भूखा सोता हूं, और शाम को अगर खा के सो जाऊं तो सुबह नहीं मिलता है। हम लोगों का गुजर बसर ऐसे गुजरता है, हम कहां से खिलाएंगे जब हमारे अपने बच्चों के पास दोनों टाइम को खाने को नहीं है। आपने कहा 3 ही ऑप्शन हैं, तो कहा कि जिसके पास तीनों करने का ना हो तो उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा रुको, तुम्हारे लिए चंदा करवाता हूं मैं, कलेक्शन, ताउन है। जोहर की नमाज का वक्त हुआ, अपने सहाबा से कहा कि अपने भाई की मदद करो, इसने रोजे की हालत में अपनी बीवी से जिमा कर लिया, सोहबत कर ली, हम बिस्तरी, इसके पास ना गुलाम आजाद करने को है, ना रोजे रखने की ताकत है, ना मिस्कीनों को खिलाने की है, इसकी कुछ मदद करो ताकि अपने इलाके के गरीबों मिस्कीनों में कुछ खिला पिला दे। साहबा ने चंदा किया और बहुत बड़ा खजूरों का एक टोकरा भर गया, कोई 5 खजूर लाया, कोई 10 लाया, कोई इतनी लाया, 10-15 किलो खजूरें हो गई, इतना बड़ा टोकरा भर गया। आपने कहा इधर आओ, ये लो। कहा क्या करूं? बारिश हो रही है ना, इधर आ जाइए, थोड़ा सा दब जाइए, जब तक मैं नहीं भागूं आप लोग भी बैठे रहिएगा। सहाबे किराम ने गर्दनें कटा दी हैं। आज आपका ईमान देखना है कि कितना मजबूत है। जिनको अपने जेबों में रखे हुए 500 और 1000 नोटों की गड्डी प्यारी है वो जाए यहां से, और जिसको इस्लाम और ईमान प्यारा है वो बैठे यहां पर। अब देखता हूं कि ईमान ज्यादा प्यारा है या नोट ज्यादा प्यारे हैं। और जब ज्यादा तेज बारिश होगी तो सबसे पहले हम ही भागेंगे, फिर आप भी भाग जाइएगा। थोड़ा सा वक्त दीजिए, अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी है। इतनी तेज बारिश अभी नहीं हो रही है, ना बारिश का कोई मौसम है। सुनिए, कहा अल्लाह के रसूल इसका क्या करूं? ये खजूरों का टोकरा आप मुझे दे रहे हैं। आपने फरमाया अपने गांव में ले जाओ,
اپنے قبیلے میں اپنی برادری میں لے جاؤ اور تمہارے گاؤں میں تمہارے قبیلے میں تمہاری برادری میں جتنے غریب لوگ ہیں ان میں اس کو تقسیم کر دو, تمہارا کفارہ تمہاری پینالٹی ادا ہو جائے گی, تمہارا جرمانہ ہو جائے گا, جاؤ لے جاؤ. ہنسنے لگا. آپ نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ اس کا جواب سنیے. کہنے لگا آپ کہہ رہے ہیں غریبوں میں بانٹ دو. کہاں اب یہ بھی نہیں کر پاؤ گے تم؟ ارے روزے نہیں رکھ پاؤ گے, غلام آزاد نہیں کر پاؤ گے, 60 مسکینوں کو کھانا نہیں, اب تو یہ چندہ ہوا تمہارے لیے, تمہارے محلے میں گاؤں میں جو غریب ہیں ان میں بھی نہیں بانٹ پاؤ گے, جاؤ اس کو لے جاؤ ان میں بانٹ دو. کہنے لگا بات بانٹنے کی نہیں ہے, بات اس بات کی ہے کہ اپنے گاؤں میں غریب ڈھونڈوں کس کو. کہا کیوں تمہارے گاؤں میں غریب نہیں ہے؟ کہا اللہ کے نبی آپ ہمارے گاؤں میں آئیے اور جائزہ لیجئے. کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, پورے گاؤں میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول ہنس دیے اس کا یہ جواب سن کر. تم سب سے زیادہ غریب؟ کہاں نبی رحمت کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ یہ, تب تم بھی کھا لو, اپنی بیوی کو کھلاؤ اور اپنے بچوں کو کھلاؤ, جاؤ تمہاری پینالٹی ادا ہو جائے گی. یہ رحمت ہے نبی کی, یہ ہے اسلام. اور اسلام کا قائد, اسلام کا پروٹیسٹ اور اسلام کا رہبر اور اسلام کا مارگ درشک اس غریب کے لیے دروازہ کھولتا ہے کہ تو ہی کھا لے, اپنی بیوی کو کھلا, اپنے بچوں کو کھلا, جا تیری پینالٹی ادا ہو جائے گی.